अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया में मैं हूं नाज़िया अकरम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया आपके लिए ही है और आप ही की दिलचस्प बातों, अनोखे कल्चर, अछूते ख्यालात और आप ही की धरती के इर्द गिर्द आबाद रंगारंग दुनिया पर मुश्तमिल है। इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं अपनी राय देकर या फिर कोई भी अछूता सा आइडिया लेकर। आप हमें अपना फीडबैक फेसबुक पर दे सकते हैं और ट्विटर पर भी, ईमेल भी लिख सकते हैं और खत के जरिए भी। और हाँ, मुझे तो याद है, अब तो आपको भी याद होगा कि आप हमें SMS भी भेज सकते हैं। चंद दिन हुए मेरी मुलाकात एक ऐसे साहब से हुई जिनका लाहौर और मुल्क के दूसरे शहरों में प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन उन साहब ने मुझे बताया कि वो इस बिजनेस में आने से पहले शहर में चाय के एक खोखे पर बतौर वेटर काम करते थे। उन्होंने अपने हालात से हिम्मत नहीं हारी और आज एक कामयाब बिजनेसमैन है। मुझे पता है कराची के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान बल्कि परेशान हो जाएंगे कि उन्होंने भी अपनी जिंदगी का आगाज चाय के होटल पर काम करने से किया। ऐसी कहानियां पाकिस्तान में कम नहीं बल्कि बहुत सी हैं। हम आपको एक ऐसे हीरो के बारे में बताना चाहते हैं जो आज कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं है, लेकिन कोशिशों में जरूर मसरूफ है। और हमारा हीरो अभी जिंदगी के पहले मरहले पर है, यानी लोगों को चाय पिलाता है। कलात की एक कहानी जो सुना रहे हैं इस्माइल। मुल्क भर की तरह सोराब में भी बच्चों की बड़ी तादाद अपने हकूक से बेनियाज मेहनत मुशक्कत पर मजबूर है। इनमें नादिर भी शामिल है। इसका कहना है कि पढ़ने और खेलने की शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो अपने अरमान पूरे नहीं कर सकता। बच्चों को तालीम और खेल के मौके फराहम करना वालिदैन के साथ साथ मुआशरे की भी जिम्मेदारी है। लेकिन मुल्क भर की तरह सोराब में भी बड़ी तादाद में बच्चे तालीम हासिल करने और खेलने कूदने की उम्र में मेहनत मुशक्कत करते नजर आते हैं। नन्हे मजदूरों में शामिल 10 साला नादिर भी घराने के मुआशी मसाइल की वजह से सोराब में होटल पर काम करता है। वो स्कूल जाता है और वापसी पर वर्दी बदल के शाम तक होटल में काम में मसरूफ रहता है। शाम को जब घर जाता है तो बिजली ना होने की वजह से चिराग की रोशनी में अपने स्कूल का होमवर्क करता है। उसके क्लास फेलोज का कहना है कि नादिर पढ़ने में बहुत मेहनत करता है। नादिर को दिन भर की मुशक्कत के बदले में 100 रुपए मिलता है, जो वो अपने घर में जाकर देता है और उनके घर का चूल्हा जलता है। नादिर को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, लेकिन उसका कहना है कि वो अपने अरमान पूरे इसलिए नहीं कर सकता कि अगर वो खेलेगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। नादिर अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा है और अपने घर का वाहिद कफील भी। पता नहीं मर्दों को हर वक्त खवातीन के कपड़ों की तकलीफ क्यों रहती है। क्या हो गया, अब हम बेचारियों के और शौक ही क्या हैं? बस यही ना कि थोड़ा सा अच्छा पहनने की कोशिश कर ली, और अगर कहीं शादी में जाना पड़ गया तो थोड़ा और अच्छा पहन लिया, और अगर अपनी शादी हुई तो फिर जरा सा और अच्छा पहन लिया। अब इसमें खराबी क्या है? एमी बातें जो करनी होती हैं इन बेचारियों के बारे में। खैर जी, छोड़े इन बातों को, क्या फायदा जी जलाने का। अब यही देखे ना, हमारे प्रोड्यूसर साहब की शादी है, 3 दिन से शोर मचा रहे हैं कि दुल्हन के एक दिन के जोड़े पर शादी जितना खर्चा हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। भला ये भी कोई बात है? अब शादी पर थोड़े से तो महंगे कपड़े पहनने ही चाहिए ना। ओहो, बात फिर दूसरी तरफ चली गई है। मैंने आपको दुल्हन के कपड़ों के बारे में एक रिपोर्ट दिखानी है, और हाँ, मर्द हजरात बेशक ना देखें, ये हम खवातीन का मामला है। हाँ, वैसे एक मजे की बात बताऊं, ये रिपोर्ट बनाई एक मर्द ने ही है, वही कराची वाले अपने यूनस आफरीदी। शादी की तकरीब हो और नित नए डिजाइन के जोड़े ना पहने जाएं, ये नाकाबिले फहम बात है। बिलखुसूस शादी उरूसी मलबूसात के बगैर नामुमकिन ही होती है। नित नए डिजाइन के शरारों की तैयारी का सबसे बड़ा मरकज कराची का इलाका मलीर खोखरा पार है। मलीर खोखरा पार के हर घर में उरूसी मलबूसात की तैयारी का काम किया जाता है।
اس میں مردوں کے علاوہ خواتین بھی بڑی مہارت رکھتی ہیں۔ چھوٹے بچے بھی اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ شراروں پر ہنرمندی کا یہ کام نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ یہاں ہر عمر کے افراد یہ ہنر سیکھتے اور پھر اسے روزگار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ہنرمند اپنے ذہن میں موجود تصوراتی خاکے کو بڑی مہارت اور نفاست سے ایک سینٹی میٹر پیمائش کر کے بٹر پیپر پر ڈرافٹ کر کے منتقل کرتے ہیں اور پھر باریک سوئیوں کے ذریعے کپڑے پر ڈیزائن تیار کرتے ہیں۔ اتنی محنت اور مہارت کے باوجود ان ہنرمندوں کو ان کی محنت کا پھل نہیں ملتا۔ مہنگائی کے دور میں بھی ان ہنرمندوں کی اجرت 250 روپے سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ صبح کو بیٹھتے ہیں 8 بجے تو رات کو ہمیں 2 بجے 2:30 بجے بنتا، جب جا کے 250 روپے دیہڑی لگتی ہے۔ روسی ملبوسات بنانے والے کارخانہ داروں کے مطابق اصل رقم دکاندار کماتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی دکانوں میں ان ملبوسات کو سجا کر ہزاروں روپے کما لیتے ہیں۔ مارکیٹ والے تو جیسا گراہک آتا ہے اس کو 50,000 بولتے ہیں، پھر نیچے لے کے 40,000 30,000 جو بھی آیا تو اس کو دے دیتے۔ ہمارے لیے تو مٹی ہے، ان کے لیے سونا ہے، سمجھے۔ ہم اگر یہ بیچتے ہیں ان کو 5,000 کا تو وہ بیچتے ہیں 15,000 کا 20,000 کا، جیسے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس طریقے سے وہ بیچتے ہیں یہ۔ جبکہ ان سے ملبوسات ادھار پر لیتے ہیں اور اگر ڈیزائن پسند نہ آئے تو دکاندار مال واپس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کارخانہ داروں کا نقصان ہوتا ہے۔ شراروں اور دیگر روسی ملبوسات میں استعمال ہونے والے موتی، ستارے، ریشم، مختلف رنگوں اور کئی اقسام کے پھول، پتیاں اور چمکدار تار کی دکانیں بھی یہاں موجود ہیں۔ سارا سامان یہیں دستیاب ہوتا ہے۔ کھوکھرا پار میں کام کرنے والے ان ہنرمندوں کا کہنا ہے کہ دکانوں سے ہزاروں روپے دے کر خریدنے والوں کو ان کی طرف بھی راغب ہونا چاہیے تاکہ ان ہنرمندوں کو ان کی محنت کا صحیح معاوضہ مل سکے۔ جن کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں ان کو راغب کیجیے اس جانب کہ بھائی جو آپ شو روم سے خریدتے ہیں جو روسی ملبوسات، اگر آپ کو وہاں 10,000 روپے کا ملتا ہے تو آپ اس گھر میں کھوکھرا پار چمن کالونی پہ آپ تشریف لائیے 4 نمبر کے ایریے میں، تو یہاں گھر گھر یہ انڈسٹری ہے اس کی، تو اس کو آپ کو 25% جو قیمت ہوگی اس پہ ملے گا۔ اگر 10,000 کا ہے تو آپ کو یہاں 2,500 روپے میں یا 3,000 روپے میں مل جائے گا۔ شادی کی تقریبات کے لیے عروسی ملبوسات کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور بالخصوص ان شراروں کے بغیر شادی نامکمل نظر آتی ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار میں شرارے بنانے والے مزدور اپنی کم مزدوری سے نالاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر خریدار براہ راست یہاں آئیں تو انہیں کم قیمت پر اچھی ورائٹی کے شرارے اور دیگر ملبوسات مل سکتے ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا کے لیے کیمرامین حبیب الرحمان کے ساتھ یونس آفریدی، دنیا نیوز، کراچی۔ سیاحت سیر سپاٹے کا ذکر ہو اور سوات کا نام نہ لیا جائے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سوات جتنی خوبصورت جگہ دنیا میں کم ہی ہوں گی۔ سرسبز وادیاں، چشمے، دریا، پھول اور اس پہ بہت ہی پیارے سے لوگ۔ یہ لوگ سوات کی سیر کے لیے آنے والوں کو مہمان کہتے ہیں اور مہمانوں کی طرح ہی ان کی آؤ بھگت بھی کرتے ہیں۔ ان گرمیوں میں اگر آپ کسی ٹھنڈی جگہ پر جانے کا پلان کر رہے ہیں تو سوات پر غور ضرور کیجیے گا۔ سوات پر ایک مزے کی رپورٹ ہے، دیکھیے۔ وادی سوات کے سرسبز اور برف پوش پہاڑی چوٹیاں ہر آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ صاف پانی کے بہتے ہوئے خوبصورت آبشار ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ قدرتی مناظر سے بھرپور یہ وادی سیاحوں کے لیے جنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وادی سوات نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن گزشتہ 3 سالہ شورش کے باعث سوات کو سیاحت کی مد میں اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، جس کے باعث 800 کے قریب ہوٹلز بند اور اس میں کام کرنے والے 25,000 سے زائد ملازمین بے روزگار ہوئے۔ دوران آپریشن متعدد ہوٹلز بھی تباہ ہوئے، لیکن آپریشن راہ راست کے نتیجے میں قائم ہونے والے امن کے بعد تمام ہوٹلز دوبارہ کھول دیے گئے ہیں اور تمام سیاحتی مقامات پر مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کی آمد بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو ادھر ابھی بالکل امن ہے اور بالکل لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو جو کافی ان کو نقصان ہوا ہے وہ ان کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ کالام ہوٹلز ایسوسی ایشن نے 1 جنوری سے 10 جنوری تک تمام ہوٹلز میں سیاحوں کے لیے مفت سہولیات کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ سوات میں مکمل طور پر امن بحال ہو چکا ہے، لیکن سوات کی خوبصورت مقامات اب بھی سیاحوں کی منتظر ہے۔ کیمرامین سعید اقبال کے ساتھ سید انور شاہ، دنیا نیوز، مرغزار، سوات۔
جی ناظرین، باتیں تو بہت ساری ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آپ سے اور بھی کرنی ہیں، لیکن ابھی وقت ہوا ہے کچھ خبروں کا، تو دیکھتے ہیں دھرتی کی مختلف خبریں۔ ٹی بی سے آگاہی کے لیے نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کے تحت ایک روزہ میڈیا ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں بتایا گیا کہ آزاد کشمیر میں سالانہ 5000 افراد ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ضلع باغ میں ٹی بی کے مفت علاج معالجے کے لیے 7 مراکز قائم کیے گئے ہیں اور ٹی بی کا مکمل کورس جو 8 ماہ کا تھا اب اس میں کمی کر کے مدت 6 ماہ کر دی گئی ہے۔ گوجرانوالہ میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک شعور بیداری کے سلسلے میں واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں پولیس افسران اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ واک بھی ایک پہلا حصہ ہے، ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ عوام اور پولیس کے درمیان جو گیپ ہے اس کو دور کیا جائے، یعنی مل کر یہ مقابلہ کریں، چاہے ٹریفک کنٹرول ہو، چاہے یہ دہشت گردوں کے خلاف جہاد ہو، چاہے یہ اینٹی سوشل ایلیمنٹ کے خلاف ہماری جنگ ہو۔ واک کا آغاز سنگم موڑ جی ٹی روڈ سے ہوا اور انڈر پاس جی ٹی روڈ پر ختم ہوا۔ گوجرانوالہ واحد ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہے جہاں ٹریفک سگنل نہیں۔ کشمور شیخ محلہ کی رہائشی زینت جس کی عمر 50 سال اور قد 3 فٹ 2 انچ اور رابعہ جس کی عمر 20 سال اور قد 2 فٹ 3 انچ ہے، چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے قد کی وجہ سے ہمارے پڑوس والے ہم پر باتیں بناتے ہیں۔ ان کے والد سلیمان نے حکومت سے التماس کی ہے کہ میری بچیوں کا وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ میری پریشانیاں کم ہو سکیں۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ کاش ان کی بھی شادی ہو جاتی اور میں نانی کہلاتی۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام یونیورسل پروگرام کے حوالے سے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تعلیم مردانہ چودھری شوکت علی طاہر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر تعلیم زنانہ محترمہ رضیہ پروین کی زیر قیادت پرائمری اساتذہ اور پرائمری طلبہ و طلبات نے ایک واک کا اہتمام کیا۔ واک کا مقصد ہر بچے کو تعلیمی ادارے میں داخل کرانے کی اہمیت اجاگر کرنا تھا۔ جی جناب، آپ نے دھرتی کے مختلف علاقوں سے خبریں سن لی ہیں، لیکن اب وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔